والسلام کے جنت سے نکالے جانے اور پھر ان پر جو آزمائشیں آئیں ان کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ میری آواز آپ سب کو صاف آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر ہے بھائی؟ چلو، ہسٹری ہے یہ ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے والد محترم کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس واقعہ میں بہت سارے اسباق ہیں۔ قرآن جب کوئی تاریخی واقعہ سناتا ہے تو قرآن کے پیش نظر جنرل نالج بولیں نہیں ہوتی، جنرل نالج کے لیے نہیں، کیونکہ جنرل نالج کے واقعات تو بہت ہیں۔ تبھی قرآن تاریخ بھی مینشن نہیں کرتا ہے کہ یہ واقعہ کس سن میں ہوا۔ نوح علیہ السلام کا قرآن نے بتایا 950 سال تبلیغ کی، کس سن میں آئے اس تاریخ کا قرآن تذکرہ بولو نہیں کرتا، کیونکہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ کس تاریخ میں آئے تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ یہ اس سن میں ہوا تھا، قبل مسیح اتنے ہزار سال پہلے، اور یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، کیونکہ جو سلسلہ نسب چلتا ہے نا وہ اتنا ہی چلتا ہے۔ لیکن قرآن واقعات میں تاریخ کو مینشن نہیں کرتا، بلکہ حدیثوں میں بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ آپ اسلامی تاریخ میں واقعات دیکھیں جو احادیث میں واقعات بیان ہوئے ہیں، خود جن کا براہ راست نبی کی سیرت سے تعلق ہے، ان میں بھی بہت اہم واقعات میں تاریخوں کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ بعض دفعہ ہسٹری میں تاریخ اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ وہ واقعی غلط ہوتا ہے، تبھی آپ کو پوری تفصیل معلوم نہیں ہوتی۔ آپ جب عدالت میں گواہی دیتے ہیں فلاں شخص نے چوری کی ہے، جج پوچھتا ہے کس دن، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ جج پوچھتا ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا تھا، چلو ڈیٹ بھول گئے ہو، ٹائم کیا ہو رہا تھا، آپ کہتے ہو پتہ نہیں۔ جج پوچھتا ہے سردیوں کا موسم تھا، کم بخت گرمیوں کا موسم تھا، کچھ تو منہ سے پھوٹنا، آپ کہتے ہو یہ بھی مجھے یاد نہیں۔ جج کہتا ہے کہ اس کا مطلب آپ چھوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کیا کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ تو تاریخ اگر معلوم نہ ہو تو بعض دفعہ تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، کیونکہ بندہ پوری ڈیٹیل بتا ہی نہیں رہا۔ لیکن بعض دفعہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے اگر یعنی وہ واقعہ کا ثبوت پہلے سے ثابت ہو، پھر بھی آپ ڈیٹ کو مینشن نہیں کر رہے، لیکن آپ نے دوسرے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایسے موقع پہ ڈیٹ نہ بتانا اس کی علامت نہیں ہے کہ واقعہ غلط ہے۔ اس کی علامت ہے کہ اگر ان چیزوں میں آپ کو لگا دیا گیا تو اس واقعے کا جو اصل سبق تھا، اصل مقصد تھا، وہ مقصد نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اگزامپل کے بغیر، مثال کے بغیر آج کل بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لوگوں کے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی مثال دو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیدا ہوئے تھے، اس کو تو ساری دنیا بھی مانتی ہے کہ نہیں مانتی، گورے بھی مانتے ہیں، ہاں بھائی یہ واقعہ ہے، حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہے نا، ملحد، جو بالکل ہی مذہب کے جڑ سے ہی منکر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نامی شخص دنیا میں آئے تھے۔ وہ الگ بات ہے وہ ان کو جھوٹا نبی کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ، اور ایک دن دنیا سے گئے بھی تھے۔ کیا خیال ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اسلامی تاریخ میں اس سے بڑا واقعہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسلامی تاریخ، اسلام کہ بانی کون ہے، بانی سے میری مراد یعنی جنہوں نے اسلام کا تعارف کروایا، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے؟
تو اسلام میں جیسے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم شخصیت کون ہے؟ قائد اعظم. اب آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھا رہے ہو, اس میں قائد اعظم کا نام ہی نہیں آ رہا کہیں. لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ, یہ ایسا ہی ہے جیسے شادی میں دولہا ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا, سارے آ گئے, دولہا دلہن مارکیٹ سے کیا ہیں, شارٹ ہیں. تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا. تو اسلام کا انٹروڈکشن کروانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلامی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا دنیا سے جانا, اس سے بڑا واقعہ اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا. لیکن دونوں کی تاریخیں مارکیٹ سے کیا ہیں؟ بولو, شارٹ. مسلمانوں کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو حیرانگی نہیں ہو رہی, مجھے آپ کی حیرانگی نہ ہونے پر حیرانگی ہو رہی ہے. دونوں کی تاریخیں مسلمانوں کے پاس, بولو نا یار, محفوظ ہی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے یار تم تو کہہ رہے ہو اسلام اتنا محفوظ ہے, ایک ایک ادا نبی کی محفوظ ہے, تمہیں تو ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہی معلوم نہیں ہے. دنیا میں کسی کی زندگی میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ وہ آیا کب تھا. اور اگر پہلے سے بتا دیا جائے کہ جائے گا کب, تو میرا خیال ہے وہ ڈیٹ ہم کبھی بھی بھولیں گے نہیں. وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا فلاں دن گیا. لیکن انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم ترین دن اس کی پیدائش اور اس کا دنیا سے جانا. تبھی 99% لوگ اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتے ہیں. خاص طور پر کوئی سیلیبریٹی ہو, کوئی مشہور شخصیت ہو, اس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں بھولی جاتی. اس کی تو ہسٹری میں سب سے پہلے لکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے. یہاں سے تو سوانح حیات شروع ہوتی ہے. آپ کسی کی حیات پر جب کوئی لکھتے ہیں تو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے پیدا کس دن ہوئے. یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کس صدی کے ہیں, یہ کس ماحول میں تھے, کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے. تو اسلامی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ کیا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس ڈیٹ کو ہوئے. اور چلو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے, ڈیٹ یاد نہیں رکھی. اس وقت تھوڑی آپ نے پیدا ہوتے ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس وقت یہ تاریخ نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے, لیکن وفات کا تو پتہ ہونا چاہیے نا, کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن تو صحابہ کے لیے اس سے بڑا حادثے کا دن کوئی تھا نہیں. بعض جانوروں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا غم میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ لفظ میں اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. زندہ ہیں آپ کا انتقال نہیں ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا, لوگوں کو جمع کیا جو حواس باختہ ہو گئے تھے, اوسان خطا ہو گئے تھے. ان سے کہا کیا ہو گیا تمہیں, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإنہ قد مات. تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, جس نے اسلام کو اس لیے فالو کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا, اللہ کی رضا اس کے پیچھے نظر نہیں تھی, ایک شخصیت کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے, اعلان سن لے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے, اس کا مذہب ختم. لیکن من کان منکم یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جس نے محمد پر ایمان اس لیے لایا کہ کون خوش ہو جائے, اللہ خالق, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آئے گی. کیا اسلام کے عقیدے میں صفائی کتنی ہے یار. اور یہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کر رہے ہیں, جن کو عقیدت سب سے زیادہ تھی. جب ان کا کانسیپٹ اتنا کلیئر تھا تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نہیں, وہ تو ایک انسان ہے, یہ کس کی رضا کے لیے؟ خدا نے بنایا ہے. انہوں نے اپنی طرف دعوت نہیں دی ہے, انہوں نے کس کی طرف دعوت دی ہے؟ خدا کی طرف. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے سے یا دنیا سے چلے جانے سے اسلام, آپ کے اسلام پہ کوئی فرق
نہیں پڑھنا چاہیے، وہ تو ایک شخص ہیں. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، بھلا بتاؤ اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے واپس ہٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے بھی پڑھتے تھے مگر اس کا مطلب سمجھ میں آج آیا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام بتاؤں کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا. خیر، تو بات سمجھانا بھی بہت، یہ بات بھی تو سمجھانا بہت مشکل ہے نا کہ دوسری شادی کرو. تو اس کا مطلب اصل شادی کرنا مشکل نہیں، اصل کیا ہے؟ سمجھانا مشکل ہے کہ اس کی اہمیت. یہ چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں نا، یہ پروگرام چلتا رہے گا. خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ سنی، حالانکہ پڑھتے رہتے تھے مگر یہ تو اسی موقع پہ تو نازل، اسی موقع کے لیے نازل ہوئی. اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد. غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو بہت سے صحابہ نے کیا تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا اب زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، جاؤ لڑو، تم بھی شہید ہو جاؤ، کیا فائدہ زندہ رہنے کا. اس پہ قرآن نے کہا کہ بھائی تم جو اسلام کو فالو کر رہے ہو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں، کوئی پیغمبر دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، وہ اس کا ایک وہ میسنجر ہے، اس کا کام ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور دنیا سے چلے جانا. تو تم نے اسلام کو فالو کرنا ہے اللہ کے لیے. نبی کی موت اور نبی کی حیات سے تمہارے اسلام پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. ایک اشکال کا جواب دے کے ہم آگے چلتے ہیں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ خود نبی کی رضا، یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے نا. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کرتا تھا تو وہ تو زندہ ہے، جو نبی کے لیے کرتا تھا تو گویا اس کو مایوس کر رہے ہیں. بھئی نبی کے خوش کرنے کے لیے اگر اسلام پر عمل کر رہے ہو تو نبی تو چلے گئے، تو گویا یہ ایک طرح سے حوصلہ شکنی ہے نا کہ بھئی تمہاری تو معاذ اللہ بظاہر نیت ہی ٹھیک نہیں تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا یہ تو بذات خود ایک اچھا کام ہے نا، یہ بھی تو ایک شریعت میں مقصود ہے نا، یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے. پیغمبر ہیں آپ، کوئی عام شخصیت تھوڑی ہیں. اس کا جواب سمجھیں، اس سے اسلامی عقیدے کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں پیغمبر کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، محمد ہیں، عربی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں. اس حیثیت سے آپ کو خوش کرنا یہ اللہ کی رضا کو خوش کرنے کے مترادف نہیں ہے. ایک حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے سفیر ہیں. سفیر کو ناراض کرنا کس کو ناراض کرنے کے مترادف ہے؟ کہ جس نے اس کو سفیر بنا کر بھیجا ہے. اس حیثیت سے آپ کو راضی کرنا یہ اللہ ہی کی رضا ہے. اور قرآن میں دونوں قسم کی رضاؤں کا ذکر ہے. قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے مدینہ تو بہت سے منافقین آئیں گے، گول مول باتیں کریں گے. وہ یہ بتائیں گے ہم جنگ میں اس لیے نہیں گئے تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں. لیکن اگر آپ ان سے خوش ہو بھی گئے تو اللہ ان سے خوش بولو نہیں ہوگا. اس کا مطلب پیغمبر کو خوش کرنا بسا اوقات اس سے اللہ خوش نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ یہاں پیغمبر کو جو خوش کیا جا رہا ہے، منافقین جو خوش کر رہے ہیں وہ اس حیثیت سے نہیں کر رہے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں، کیونکہ اس میں پہلے اللہ کو دیکھا جاتا کہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں اس حیثیت سے خوش کر رہے ہیں کہ آپ جنگ کے کمانڈر ہیں، آپ ایک امیر ہیں، آپ ایک سردار ہیں. تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے جو میرا ذمہ دار سردار ہے میں اس کو کیا رکھوں؟ خوش رکھوں، کیونکہ اس سے مجھے مفاد ملیں گے. تو اس لیے مسلمان کو جو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے
اصل جو حکم ہے وہ اس حیثیت سے محبت کرے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں, لہذا یہاں اللہ کی رضا پہلے ہوگی, اس کے بعد کس کی رضا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی در حقیقت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ سے محبت نبی کی وجہ سے نہیں ہو رہی, نبی سے محبت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اللہ کیا ہے اسلام میں؟ اصل اللہ ہے, کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے. بہت میرا خیال ہے اتنی مشکل بات نہیں ہے. دوسری شادی سے تو آسان ہی ہے نا, آپ دوسری نہ کریں, لیکن یہ بات تو سمجھ جائیں نا, یہ تو آسان سی بات کی ہے میں نے. جبکہ ہمارے ہاں بعض لوگ نبی کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ان کی تقریروں سے ایسا لگتا ہے کہ اصل کون ہے؟ اصل نبی ہیں, اللہ معاذ اللہ دوسرے نمبر پر ہے. تو یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, میں کیا عرض کر رہا تھا ذرا یاد ہے آپ کو؟ ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. چلو اس وقت ہم کہتے ہیں لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ آپ پیغمبر بنیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو یہ غم تھا صحابہ کو, اس سے بڑا صدمہ صحابہ کو تاریخ میں نہیں پہنچا. اتنا بڑا صدمہ, کیونکہ عشق کی حد تک محبت تھی صحابہ کرام کو. اور حضرت عمر جیسا مضبوط دل, وہ یہ لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ پر موت واقع. انسان کو بہت محبت ہوتی ہے نا, وہ نہیں سنتا. خوشی کی خبر بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, بہت زیادہ خوشی ہو. غم کی خبر بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, بہت زیادہ خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی. اس پہ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی کی 5 کروڑ روپے کی لاٹری نکل گئی. اب اس کو اطلاع دیں تو ڈر یہ تھا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. غریب آدمی ہے, پکوڑے بکوڑے بیچتا ہوگا بیچارہ, گولے گنڈے کی کوئی ریڈی لگاتا ہوگا. اب اس کو 5 کروڑ کا بتائیں گے تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا؟ مر نہ جائے. تو ماہرین نے کیا کیا کہ بھئی نفسیاتی ڈاکٹر بھیجا جائے اس کے پاس. نفسیاتی ڈاکٹر اس کو آرام آرام سے سمجھائے گا, کوئی کسی طرح سمجھائے گا, اس کو یہ خبر بھی دے دے گا کہ 5 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے, اور اس طرح سے دے گا کہ یہ مرے گا بھی نہیں. تو نفسیاتی ڈاکٹر چلا گیا, اس نے جا کے اس کو پہلے سمجھانا شروع کیا. فرض کرو تمہارے 10 لاکھ روپے کی لاٹری نکل آئے تو کیا کرو گے؟ اس نے بتایا بھئی یہ کروں گا, 6 گولے گنڈے اور لگا دوں گا, پورا ایک دکان کھول لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. جب یہ مانوس یعنی اس سے مانوس ہو گیا نا, اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ, یہ بتا دوں 10 لاکھ کی لاٹری نکل سکتی ہے. کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تمہاری 10 لاکھ کی لاٹری نکلی ہے. جب اس کا اس کو وہ خوشی برداشت کر پایا تو پھر 20 لاکھ پہ آیا. ہوتے 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 بالآخر اس نے کہا اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو میں 5 کروڑ بولو بھائی بتا. تو آخر میں آ کے اس سے کہنے لگا کہ اچھا فرض کرو تمہاری 5 کروڑ کی لاٹری نکلے تو تم کیا کرو گے؟ وہ خوشی سے کہتا ہے آدھے تجھے دے دوں گا. یہ بولا اور یہ نفسیاتی ڈاکٹر انا للہ یہ خوشی سے مر گیا. اس کا علاج کے لیے آیا تھا, خود کیا ہو گیا. جب اس نے کہا نا اگر لاٹری واقعی نکل آئی نا تو 2.5 کروڑ کس کے دے دوں گا؟ تجھے. نے کہا اچھا, بس یوں کہا اور ڈھمتے نیچے. تو یہ خیر میں سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ غم کی خبر بھی اچانک نہیں سنائی جاتی. خوشی بہت زیادہ, اس سے بھی آدمی اوپر سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل ہو جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. ہارٹ اٹیک کا واقعہ ہوا ہے, امریکہ کا ویزا مل گیا اور مر گیا وہ. یہ واقعہ میں نے سنا ہے اور مستند ذرائع سے سنا ہے. امریکہ کا ویزا ملا, خوشی میں ہی مر گیا. تو اب تو اتنی لوگوں میں امریکہ کی نہیں ہے, پہلے تو بہت امریکہ کوئی چلا جائے تو اب پتہ نہیں کہ اب تو وہ بہت سے گئے نا, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, وہی ہے جو یہاں پر ہوتا ہے نا, اور کوئی بس گٹر کے ڈھکن بند ہوتے ہیں, یہاں کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ بتاؤ اتنا بڑا اسلامی تاریخ میں دن آیا, مگر اس کی تاریخ یہ جو 12 ربیع الاول کہتے ہیں نا, یہ ایسے ہی ہے, نہیں ہے. 12 ربیع الاول کسی مستند حدیث میں نہیں ہے. اتنا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس ڈیٹ میں ہوئی ہے, اچھا خاصا اختلاف. اور ضعیف روایتیں ہیں, کوئی کہتا ہے 12 ہے, کوئی کہتا ہے 8 ہے, کوئی کہتا ہے 9 ہے. یہ ہے کہ ربیع الاول اور پیر کا دن, ڈیٹ معلوم نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, گورا اعتراض کر سکتا ہے یار ایک طرف تم یہ بھی بتاتے ہو ہمارے نبی مسکراتے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے, ہمارے نبی کے سر میں آخر عمر میں سفید بال کتنے تھے یہ تک صحابہ نے بتایا, کھجور کھا کے کھجور کی گٹلی کیسے پھینکا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھتے تھے,
کھانے کے بعد کیا الفاظ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، اپنی زوجات سے کیسے پیش آیا کرتے تھے، ان سے کیسے اخلاق سے بات کیا کرتے تھے، گھر میں آتے تو انداز کیا ہوتا، گھر سے نکلتے تو انداز کیا ہوتا، ایک ایک چیز محفوظ ہے. یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انتقال کس دن ہوا؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انتقال کس دن ہوا، اور واقعی نہیں پتہ ہے. یہ جو 12 ربیع الاول ہے نا، یہ کیوں آ گئی مارکیٹ میں یہ بھی بتا دوں میں. یہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اسلام ہسٹری کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے، اسلام آپ کو اس میں الجھانا نہیں چاہتا. کیونکہ نبی جس تاریخ کو پیدا ہوئے، جس تاریخ کو انتقال ہوا، تو کرنا کیا ہے آپ نے اگر خوشی منانی ہے اس کے لیے رمضان دے دیا، رمضان کے بعد عید آئے گی. دوسری خوشی دے دی بقرعید کے دن، وہ ہیں دو، اس میں کو سیلیبریٹ کرو، خوشی مناؤ اس میں. اور اس کی بھی ایک لاجک ہے، کوئی کام اسلام میں اللاجیکل نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ بتا دیا جاتا کہ نبی اس دن پیدا ہوئے لہذا خوشی مناؤ، تو خوشی نیچرل منتی نہیں ہے، یعنی تکلف کر کے منانا پڑتا، خوشی ہوتی نہیں. کیونکہ جس دن پیدا ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا بھائی. یا تو ہمیں پتہ چلے کہ اس دن دوبارہ کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوگی، ہم خوشی مناتے ہیں، واہ بھائی آج وہی تاریخ دوبارہ آ گئی، نبی تو دنیا سے چلے گئے تھے مگر نبی کے کوئی جانشین پیدا ہو رہے ہیں. بھائی آپ جیسے ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ 1 جنوری کو پیدا ہوئے تھے، دوبارہ 1 جنوری آ گئی، خدا کی قسم کسی کو خوشی نہیں ہوتی، لیکن وہ خام ہمیں کیک کاٹ کے کیا کر رہا ہے، خوشی منا رہا ہے. کس بات کی خوشی؟ خوشی آپ کو اس بات کی تو ہوگی کہ 1 جنوری دوبارہ آئے، آپ کہو میرا 1 سال گزر گیا، تو گزر گیا نا، گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان. ڈیفنس کے بنگلے میں گزر گیا تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اب تو گزر گیا. اگر کانٹوں پہ گزر گیا تو بھی کیا ہے، گزری ہوئی چیز پہ نہ انسان خوش ہوتا ہے اور نہ انسان غمزدہ ہوتا ہے، ہمیشہ مستقبل کا سوچ کے خوش ہوتا ہے اور فیوچر ہی کا سوچ کے غمزدہ ہوتا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دیکھو ایک آدمی ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے میں ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ لیٹا ہوا ہے، 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا، کسی نے آ کے بتایا 1 جنوری آج، اور تم 30 سال کے ہو گئے. لیکن یہ ہم تمہیں بتا دیں کہ اگلا 1 جنوری تمہیں دیکھنا نصیب بولو نہیں ہوگا، اور تمہاری جاب بھی گئی ہے، تمہارا بزنس بھی ٹھپ ہو گیا، اب تمہارا یہ مکان بکے گا، اور ڈیفنس سے تم موو ہو جاؤ گے گندے نالے کی طرف. میں کسی علاقے کا نام نہیں لوں گا، وہ پھر علاقے یار ہم لوگ اتنے ہیں کہ آپ ہمیں مثالوں میں بھی رگڑتے رہتے. کوئی بھی نالا ہے اس کے اوپر، اب دیکھ لیں نالے کہاں کہاں ہیں، بہرحال نالے ہی نالے ہیں یہاں پہ. تو آپ اب کسی غریب علاقے کی طرف آپ کیا ہو جاؤ گے، شفٹ. لیکن چونکہ آج 1 جنوری ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم رونا نہیں. 30 سال تو اچھے گزر گئے نا آپ کے، ڈیفنس میں ایئر کنڈیشن روم میں آپ کا کروڑوں کا بزنس تھا، وہ الگ بات ہے. اب آپ روڈ پہ آ جاؤ گے، بھیک مانگو گے، آپ کشکول لے کے لوگوں کے ساتھ. اگلا 1 جنوری جو ہے نا، کشکول آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. اب وہ رونے لگا تو آپ کہ نہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آپ 30 سال کے ہو گئے، آپ کیک کاٹیے اور منہ میٹھا کیجیے. وہ کہے گا لعنت بھیجتا ہوں اس کیک کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ہائے. یہ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ ماضی کی خوشیاں سوچ کے انسان خوش نہیں ہوتا، فیوچر کی خوشیوں پہ انسان کیا ہوتا ہے، خوش. اسی مثال کو الٹا کر لیں آپ. ایک آدمی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، نالے کے قریب، نہ سونے کا بیچارے کے پاس انتظام، نہ کھانے کا، بھیک مانگتا رہتا ہے. 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. کسی نے آ کے بتایا کہ بھائی تم اس نالے پہ پڑے ہوئے ہو، آج پہلی تاریخ ہے، وہ غمزدہ ہے. آپ کہتے ہیں لیکن اب تمہاری قسمت کھل گئی، یہ تمہاری لاٹری نکلی ہے، یہ 5 کروڑ روپے لو، اور اب سوچو کہ تم نے رہنا کہاں ہے. اور تمہاری زندگی میں جو اگلا 1 جنوری آئے گا وہ نالے پہ نہیں سو گے، وہ 1000 گز کے بنگلے میں سو. کیک بھی کھائے گا، کھلائے گا بھی. یہ خوشی منائی نہیں جا رہی، یہ ہو رہی ہے، یہ کیک اندر سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تکلف والی خوشی بولو نا یار، یہ تکلف نہیں ہے، یہ واقعی ہو رہی ہے.
تبھی تو اسلام میں ولیمہ ہے، رخصتی کے بعد دعوت ہے، رخصتی سے پہلے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی تو ایجاب و قبول ہوا ہے نا، ہوم ڈلیوری کے بعد ہے ولیمہ، اور اس میں واقعی پتہ چلتا ہے یہ خوش بھی ہے کہ نہیں ہے. بہت سے میں نے ولیمے میں دیکھے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تبھی اسلام نے نکاح والے دن ولیمہ نہیں رکھا ہے کہ ابھی تمہیں کیا پتا وہ تمہیں ملا کیا ہے. تم رخصتی کرو گے، ایک رات اس کے ساتھ گزارو گے، تمہیں پتہ چلے گا تمہیں بیوی پسند بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، اس سے گپ شپ لگاؤ گے. اگلے دن تم، اب ہو سکتا ہے وہ میک اپ میں تم نے دیکھا اس کو، تو 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس اوریجنل کنڈیشن میں دیکھنے کے لیے. وہ ڈسٹمپر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پورے ڈبے خالی ہوتے ہیں ڈسٹمپر کے. تو اس کے بعد پھر تم سوچو گے کہ ولیمہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. کچھ دن پہلے دولہا سے میری ملاقات ہوئی، وہ ایسا وی آئی پی سیٹ اپ ماشاء اللہ، آپ کو اس دولہے کا بھی ذہن نہیں جائے گا اس طرف. اس کو کیا پتا، میرے تو بہت سارے وی آئی پی دولہے ہیں جن کی شادیوں میں جاتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ دولہا جو سمجھ رہا ہے وہ آپ نہیں ہے. بھائی کوئی بھی بیان سن رہے ہیں نا، وہ آپ نہیں، وہ آپ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اب سب میرے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں، مفتی صاحب آئے ہوئے، اور دولہا اسپیشل کہ مفتی صاحب کے ساتھ سیلفی لینی ہے، مفتی صاحب کو جانے نہیں دینا. لیکن جب دولہا آیا ہے نا، اتنی ٹینشن میں مجھے مصافحہ بھی نہیں کیا، وہ بھول گیا مفتی صاحب، حالانکہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. آیا اور پھر ایسے جا کے بیٹھ گیا، اور یوں میں خود ہی جا رہا ہوں اس کے ساتھ کہ بھائی تو میرے ساتھ سیلفی لے لے، تیری وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں. اچھا چلو لے لو بھائی سیلفی. منہ لٹکا ہوا اس کا. میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اس کو ہو کیا گیا، یہ تو ایک قسم کی بے اکرامی سی ہو رہی ہے میری یہاں پہ، اتنی تو اپنی شادی میں بھی میری بے عزتی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے، جو مال دکھایا گیا تھا یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں، جو پیس دکھایا گیا تھا ویسا ملا. اتنا کروڑ پتی آدمی ہے تو اس کی تو بڑی امنگیں تھیں، یہ دھوم، وہ پتہ چلا بھائی وہ تو یہ نکاح والے دن بہت خوش تھا، رخصتی کے بعد یہ خوش نہیں ہے، اور یہ بڑا پچھتا رہا ہے. ہم نے کہا اب تو ہو گیا، اب تو کو برداشت کرو. ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ولیمہ ہو رہا ہے لیکن وہ پبلک کے دباؤ پہ ہو رہا ہے. خیر یہ تو ایک بات آ گئی درمیان میں ویسے ہی کہ نکاح سے پہلے جو ہے نا ڈسٹمپر سے متاثر نہ ہوا کریں. آج کل بڑے بڑے میک اپ کے وہ عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں. بلیک لڑکیاں جو اندھیرے میں نظر نہ آئیں ان کو وائٹ کر دیا جاتا ہے، جو روشنی میں نظر نہیں آ رہی ہوتی اتنی وائٹ کر دی. تو آپ بلیک لڑکی سے بھی شادی کریں، اصل تو سب سے پہلے تو اخلاق دیکھنا چاہیے نا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ تو ہو نا، یہ دھوکے بازی بہت چل رہی ہے، عمریں بہت چھپائی جاتی ہیں. 45 سال کو شناختی کارڈ میں لکھوا دیتے ہیں 20 سال. اب تو نادرا والوں کو پیسے کھلا کے لڑکیاں عمریں کم کروا دیتی ہیں. تو ابھی اس پہ میں جاؤں گا تو بڑی عجیب واقعات ہیں، پھر خام خامے وہ خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں، ہمارے راز فاش کر رہا ہے. ویسی بیچاریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اوپر سے یہ بھی مرد بھی کر رہے ہیں، مرد بھی جھوٹ بول رہے ہیں. سیلری کیا دکھاتے ہیں، نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. مرد تنخواہ میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. خیر، تو اسلام چونکہ تکلفات کو نہیں مانتا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو ماضی کا سوچ کے خوشی نہیں ہوتی. خوشی کیا سوچ کے ہوتی ہے؟ بولو، فیوچر کا سوچ کے. ہاں، جس ماضی کا فیوچر پہ اثر پڑ رہا ہو نا، اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے. اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھو، آپ نے ماضی میں الٹے کام کیے، آپ نے امتحان کی تیاری نہیں کی، ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھ گئے، پرچہ ورچہ آپ نے حل ہی نہیں کیا، ایگزامینیشن ہال سے آپ نکل گئے، تو یہ پاسٹ ہے نا. کیا خیال ہے؟ اچھا نہیں گزرا آپ کا یہ پاسٹ، لیکن آپ ٹینشن میں آؤ گے. کیوں؟ اس پاسٹ کا اثر کہاں پڑے گا؟ بولو نا، فیوچر پہ. رزلٹ جب آئے گا تو نمبر کیا ہوں گے آپ کے؟ گول. پھر آگے جاب نہیں ملے گی، دھکے، ماں باپ سے تانے، بھائیوں سے تانے، یہ. لہٰذا اس کو ٹینشن، کیونکہ اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے نمبر تو پیپر تو اچھا نہیں کیا لیکن میرے تعلقات ہیں، وہ 100 نمبر ڈال دے گا اس میں، تو آپ کو بھائی بھڑ میں جیسا ماضی گزرا ہو. اسی طرح آپ کا ماضی اچھا گزرا اور اس کا اثر فیوچر پہ اچھا پڑے گا، تو بھی اس پاس کا سوچ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے. پاس کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ فیوچر کی وجہ سے. یہاں میں ایک علمی نقطے کی بات لازمی کرتا ہوں، اگرچہ میرا ٹاپک آج میرے بیان کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں لازمی، یہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، میں اگر حلفیہ بولوں ان کی موٹیویشن میں جان نہیں ہے، تکلفات ہیں، یہ زیادہ نہیں چل سکتے. یہ آپ کو موٹیویٹ جس اسٹائل میں کرتے ہیں نا، کبھی میرے سامنے بٹھا دو،
میں ایک ایک چیز میں 10 عیب نکال کے دکھاؤں گا. جو آپ کو موٹیویشن مذہب دیتا ہے نا, اللہ کی قسم مذہب کے علاوہ حقیقی موٹیویشن کا کسی کے پاس راستہ ہے ہی نہیں. جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا, سب سے پہلے کامیابی کی ڈیفینیشن ہی غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ مائیکل جیکسن کی شہرت کو کامیابی قرار دیتے ہیں, حالانکہ وہ شہرت ہر محنت کرنے والے کو ملتی نہیں. ان کے ہاں شہرت ہے, ان کے ہاں عزت ہے, ان کے ہاں سکون ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے بڑا فالٹ یہ ہے. تو مائیکل جیکسن تو برباد ہو گیا بیچارہ. 50 سال میں جب اس کی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا تو رات کو سویا ہے, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی ہے. یہ تو ہو رہا ہے. آج کا واقعہ سناؤں آپ کو. میرے قریبی دوست نے بتایا کہ ان کے کوئی ریلیٹو تھے, مکان پہ بلڈنگ پہ تنازع چل رہا تھا 10 سال سے. بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے یا کوئی جھگڑا, بڑا لڑائیاں, اور 10 سال اس میں گنوا دیے. بالآخر انہوں نے ادھر ادھر سے پیسہ اکٹھا کر کے بہن بھائیوں کو وہاں سے نکالا کہ بلڈنگ میرے قبضے میں آئے. قرضے لیے 10 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا, 1/2. اور بالآخر وہ بلڈنگ اپنے قبضے میں, ادھار بھی چڑھ گیا اور لے لا کے اب میں بلڈنگ بناؤں گا. 4 پورشن بنا دیے. 4 پورشن. جب بلڈنگ, چوتھی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے, کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, اب تیار ہونے والی ہے. اب ان کا خیال تھا بیٹھ کے کیا کھاؤں گا میں, پھل. اب یہ بلڈنگ 10 سال لڑتے رہے بھائی بہنوں سے. جب تعمیر مکمل ہونے والی تھی, یہ کہیں اوپر گئے ہیں, اوپر والے فلور پہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں تک کام ہوا ہے. اوپر پاؤں سلپ ہوا, دھڑام سے سڑک پہ نیچے آ کے گرے اور آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سن لو موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں. ایک ہدف ہے, میرا یہ ہدف ہے میں بلڈنگ بناؤں گا, میرا یہ ہدف ہے میں دنیا میں نام کماؤں گا, میں کامیابی میرے قدم چومے گی, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. اللہ نے بتا دیا کر لے, سن لے, ٹھیک ہے نا, اور سن لے. لوگوں کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا. مذہب کے علاوہ میرے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن بھی کوئی نہیں کر سکتا, کامیابی کا راستہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ نے 1 لاکھ پیغمبروں کو, 1.25 لاکھ پیغمبروں کو ایسے ہی تھوڑی بھیج دیا. اگر ان موٹیویشنل اسپیکر سے کام چلنا ہوتا تو 950 سال نوح علیہ السلام کے ذمہ لگاتے کہ ان کو سمجھاؤ کیا کرنا ہے تم نے. حضرت عیسیٰ کو معجزے دیتے کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں اور جناب کوڑ کے مریضوں کو شفا دے رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو ان پر کیا ہے, اعتماد, لوگ ان کی بات کو یقین کریں کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس صحیح راستہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے لڑوا دیا, کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہو رہے ہیں. اگر یہ کافی ہوتے ہمارے لیے, میں نہیں کہہ رہا کہ ان سے فائدہ نہیں ہوتا, کچھ موٹیویشن ملتی ہے, بہت سی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, یہ اصل نہیں ہے. یہ ان کے پاس سب کچھ نہیں ہے, نقص ہے, عیب ہے ایک بہت بڑا. وہ عیب کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. تو پیغمبروں کے راستے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر انسان بننا چاہتے ہو, سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, اسٹریس ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہو, آپ کے پاس اور بڑے آدمی بننا چاہتے ہو, بڑے بننا چاہتے ہو, تو آپ کے پاس پیغمبروں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کی گائیڈنس کے علاوہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے آپ کے پاس. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ. قرآن کے الفاظ دیکھو, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ تورات کو بھی نہیں مانتے, قرآن کو بھی نہیں مانتے, تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تورات جو اللہ کی اوریجنل تورات ہے, جو آسمانی کتاب ہے, وہ اور قرآن, ان کے علاوہ کوئی ایسی کتاب تو لے کر آؤ جو ان سے زیادہ اچھا گائیڈ کرے. کوئی لاؤ تو صحیح. یعنی قرآن کی ہدایت کے سوا کوئی, اللہ 1400 سال سے چیلنج کر رہے ہیں, کوئی لے کر تو آؤ جو تمہیں گائیڈ کرے. ہے ہی نہیں تمہارے پاس, تو کہاں سے پھر کسی اور کتاب کے کیسے فالو کرو گے؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم تو لا رہے ہیں, ہم تو, وہ شیکسپیئر نے ایک کتاب لکھی تھی اور ایک وہ فلاں نے لکھی ہے 7 کامیاب, وہ ہے نا, کیا ہے وہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ 100% غلط ہیں, ان میں بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہیں اور بہت فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو. کامیاب لوگوں کی بہت سی اچھی علامتیں ہوتی ہیں اس, لیکن وہ مکمل رہنمائی آپ کو وہاں سے بولو نہیں ملے گی. مکمل رہنمائی نہیں ملے گی آپ کو وہاں سے. تو ایک گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز, گورے بھی کرتے ہیں. آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا سے جب جاؤ تو کچھ کر کے جانا چاہتے ہو یا بغیر کچھ کیے. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے, صبح اٹھے وہاں انڈا موڑے پہ بیٹھ کے پراٹھا کھا لیا, ادھر نکلے وہاں گٹکا اور پان اور پھر سگریٹ اور گٹر کا ڈھکن اور سنوکر اور ڈبو, اور ادھر ابا کی سلواتیں, باہر نکلے ادھر گرل فرینڈ 500 کا ایزی لوڈ, ادھر جاب کر لی. ایسے ہی زندگی گزر گئی نا دنیا میں کو بہو گئی. لوگ کہیں گے ایک ناظم آباد میں ایک بندے کا اور آج انتقال ہو گیا ہے. تو کیا یہ چاہتے ہو بس یہی ہو؟
یا چاہتے ہو کہ لوگ کہیں کہ آج دنیا سے کوئی بولو یار کوئی گیا ہے, کچھ کر کے جانا چاہتے ہو اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. ظاہر انسانی فطرت ہے یار, میں چاہتا ہوں میں ذرا دنیا میں آؤں تو پتہ تو چلے کہ کوئی دنیا میں آیا ہے, کچھ کر کے جانا چاہتا ہوں. اب ایک دم جوش آئے گا یار انسانیت کے لیے کیا کرو, کچھ بولو نا یار, کچھ کر کے جاؤ. تو میں کہتا سب سے پہلے تو اپنے لیے کرو, کیونکہ انسانیت میں سب سے پہلے کون ہے, آپ بھی تو انسان ہو نا. تو جب آپ کو گٹکا کھانے میں مزہ آ رہا ہے تو کھاؤ نا گٹکا, کیا خیال ہے. آپ کو چرس پینے میں مزہ آ رہا ہے تو کیا کرو آپ. رہا یہ مسئلہ کہ چرس پی کے جلدی مر جاؤ گے تو کوئی بات نہیں, بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے یار چرس کے بغیر 100 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے چرس پی کے. جیسے وہ چائنا کی مثال ہے نا کہ وہ گرم پانی پیتے ہیں لمبی عمریں ہوتی ہیں, تو میں نے کہا ٹھنڈا پانی پی کے مر جائے, یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے. تو اللہ نے گرمیوں میں ٹھنڈے پانی میں ایسا ایک لذت رکھی ہے, اور وہ گرم پانی اتنا مفید بھی نہیں ہے جتنا چائنیز نے مشہور کر دیا ہے. جو ماہرین ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے ان کو بیوقوف نے لگا دیا گرم پانی پر. کھانے کے بعد گرم پانی سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے, بس اتنا ہے. اس کے بعد نارمل گرم پانی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. خیر, تو اصل مثال میں نے بھی دینی ہے, وہ میں بھی آ رہا ہوں دینے کی طرف. وہ جو موٹیویٹ کرتے ہیں چرس ورس نہ پئیں, یہ میں ایسی سمجھانے کے لیے کہ چرس پی کے 2 دن زندہ رہنا, یہ اس کو اسلام اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. زندگی سب سے بڑی نعمت ہے, ایک دفعہ ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اکثر مثال دی جاتی ہے کہ اسی طرح تمہاری زندگی گزرے گی, لیکن ایک دن آئے گا آپ کی موت کا وقت ہوگا. تو اس وقت جب آپ پیچھے مڑ کے, میں نے بھی ان کی جو ہے نا کچھ کلاسز لی ہیں, تو مجھے کچھ سوالات پیدا ہوئے, لیکن پوچھنے کا ہر آدمی پوچھ نہیں سکتا نا ہر جگہ. وہ بولیں گے یہ مولوی پتہ نہیں کیا گھس گیا, کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, الٹی پٹیاں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. اچھا والا لوگوں کو ہم اچھی لائن پہ لے کر آ رہے ہیں, چلنے تو ان کو. تو کہیں جب ہم وہ سمجھاتے ہیں آپ کو کہ دیکھو جب آپ مرنے لگو آپ پیچھے مڑ کے دیکھو گے. یہ شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی مثال, یوٹیوب پہ دیکھی ہوگی. آپ پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو آپ کو اپنی ایک لائف نظر آئے گی. میں ایک دن پیدا ہوا تھا, پھر میں بڑا ہوا تھا, پھر میں اسکول گیا تھا, پھر میں نے میٹرک کیا تھا, پھر میں کالج میں گیا تھا, پھر میں نے شادی کی تھی, پھر میرے بچے ہوئے تھے, پھر یہ ہوا تھا, پھر وہ ہوا تھا. تو آپ کو ایک لائف نظر آئے گی, اور لائف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف لائف, ایک میننگ فل لائف اور ایک ایسی لائف جس کو میننگ فل نہیں کہا جا سکتا. کیا خیال ہے, بامعنی زندگی. تو آپ یہ چاہتے ہو کہ جب آپ مرو تو آپ ایک سکون کا سانس لے کے مرو کہ میں ایک بامعنی زندگی گزار کے گیا ہوں, ایک اچھی لائف گزار کے گیا ہوں. یہ چاہتے ہو, یا جب مرو تو مرتے ہوئے آپ کو ایک دکھ ہو کہ یار میری زندگی کیا ہو گئی, بولو نا یار برباد. تو آپ ایک دکھ کے ساتھ دنیا سے جاؤ. کس کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے؟ ایک غم کے ساتھ. تو دکھ کے ساتھ ضمیر کو مردہ کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہو, یا اس طور پہ جاؤ گے کہ ضمیر آپ کا کیا ہو, خوش ہو کہ یار کوئی بات نہیں, مر تو رہا ہوں لیکن کچھ کر کے جا رہا ہوں. تو ایک دم نوجوان جوش میں آ جاتے, نہیں جی ہم میننگ فل لائف, تاکہ مریں تو کیا ملے, بولو نا یار, سکون ملے. مجھے کئی دفعہ خیال ہوا, میں سمجھا مر ہی رہے ہیں بھاڑ میں جائے کیا کر کے گئے دنیا سے, بھاڑ میں جائے کیا کر کے گئے دنیا سے, مر ہی رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میننگ فل لائف گزارنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آدمی کہے گا کمبخت اتنی قربانیاں دے دیں, اس کا صلہ کیا مل رہا ہے, مر رہے ہیں. ان قربانیوں کا مجھے کوئی بدلہ ملنے والا بولو نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم. ہم سے اچھا تو وہ چرسی نکلا, مزے تو اڑائے اس نے بھائی. وہ جاتا ہوا ٹاٹا کرتا ہوا جا رہا ہے, ٹھیک ہے میں یار مر تو رہا ہوں لیکن انجوائے بہت کیا, مزہ بہت آیا, کہے گا نا وہ. بعض دفعہ ہم تفریح پہ جاتے ہیں نا تو بڑی یعنی تفریح میں جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا, لیکن واپسی پہ آ کے کہتے ہیں یار پھر بھی مزہ. ابھی میں شکار پہ گیا تھا تو جس شکار پہ گئے تھے وہ شکار ملا ہی نہیں. 2 دن جس کو اردو میں کہتے ہیں کھجل خواری, وہ ہوئی, ایک دھیلا بھی کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا نا تو 2 دن کے بعد ہم جنگل سے واپس آئے, لیکن مزہ بہت آیا. تو ہم نے کہا باقی کہ یار چلو یہ خواری کا بھی اپنا مزہ ہے شکار میں نا, کچھ آؤٹنگ ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے جو ہمارا مقصد تھا اس تک ہم نہیں پہنچ سکے, لیکن مزہ بہرحال آیا, فریش ہو گئے.
تو جب مر ہی رہے ہیں تو یہ ایسا ماضی ہے, یہ اگر اچھا گزرا ہے تو فیوچر پہ اس کا کوئی اثر پڑ نہیں رہا, لہذا انسان کو خوشی نہیں ہوگی اس وقت. اور اگر ایسا ماضی تھا جو برا گزرا ہے تو کوئی بات نہیں, سزا تھوڑی مل رہی ہے آگے جا کے, برے قتل بھی کیے, ڈکیتیاں بھی کی ہیں, تو مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں, ختم. بلکہ وہ خوش ہوگا کہ یار زندہ رہتا تو پکڑے جانے کا ہم تب تو جا ہی رہے ہیں, تو جس نے قتل نہیں کیے وہ بھی جا رہا ہے, قتل ہم نے کی ہم بھی کیا کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے ختم, تو کیا میننگ فل لائف. تو یہ وقتی طور پر جوش دلانے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی اتنی تگڑی موٹیویشن نہیں ہے کہ جس سے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اسلام جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, اسلام کہتا ہے آپ کے پاس کا فیوچر پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہو رہی ہے. اللہ نے آپ کو امتحانی ہال میں بھیجا ہے, ایسے موقع پہ آپ مر بھی رہے ہوگے. آپ نے اگر دنیا کے لحاظ سے ناکام زندگی گزاری ہے, لیکن آپ کو پتا ہے یہ دنیا اس کو ناکام کہہ رہی ہے, مگر خدا کو میں نے راضی کر دیا ہے, تو آپ اس موت پہ خوش ہوگے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا گیا, مشرکین نے پکڑا, ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. ان کی تو زندگی خراب ہو گئی نا بظاہر, جوانی میں ان کو قتل کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے مقتل میں, ابھی گردن اڑائی, تلوار تیز کی جا رہی ہے, اور وہ کہنا ہے فزت ورب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کیا ہو گیا, کامیاب. اور شعر پڑھ رہے ہیں, لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال الشلو ممزعی. کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے دین کو قبول کیا, میری جوانی انہوں نے برباد کر دی. کوئی غم نہیں ہے مجھے, اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ جب تلوار سے میری گردن اڑے گی تو میں دائیں پہلو پہ گرتا ہوں یا لیفٹ سائڈ پہ گرتا ہوں, کوئی پرواہ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میری جان نکالی جا رہی ہے, اس خدا کی رضا میں میرے لاش کے 10 ٹکڑے بھی ہو جائیں تو خدا انہی ٹکڑوں میں برکت پیدا کر دے گا. وہ انعام دینے کے لیے میری زندگی کا محتاج نہیں ہے, وہ اسی روح کو جان ڈالے گا اس میں. تو اصل موٹیویشن انسان کو کس کی ملتی ہے, آخرت. آخرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ وہی ہے بلڈنگ بنائی پاؤں پھسلا بڑم, جس کو یہ خبر ملے گی, میں نے یہ خبر بتائی نا 2-3 بلڈر نے کہا لے بھائی صحیح ہے نا, ایسا ڈر گئے, انہوں نے بولا یار یہ کیا دنیا ہے یار, اتنی محنت کر رہے ہیں, 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو مرنے میں. میری زندگی میں چند موت کے واقعات ایسے آئے ہیں نا کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا, میں نے کہا یار اس دنیا کو اگر کوئی انسان فحش گالیاں بھی دینا تو شاید گناہ نہ ملے اس کو, یہ اس قابل ہے یہ دنیا. اتنی بڑی دھوکے باز, اتنی بڑی فراڈی ہے یہ, کمبخت دکھاتی کچھ ہے, حقیقت آج کل دلہنیں اتنا دھوکہ نہیں دے رہی بیوٹی پارلر میں جا کے, جتنا دھوکہ کون دے رہی ہے, یہ دنیا. آپ کو ایسا دکھائے گی بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, مکان, بزنس, بینک بیلنس, اور آپ بیٹھے بیٹھے ٹھم مر گئے. بیٹھے بیٹھے کیا ہو جائے گا, مر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, انا للہ ہو گیا. اور ہارٹ اٹیک اب آپ کی رپورٹیں کلیئر آ رہی ہیں, پھر بھی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. کل ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے میری, ان سے دوستی, انہوں نے اپنا ویڈیو کلپ بھیجا, اس میں وہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں اگر آپ کی ECG بھی کلیئر آ گئی ہے اور آپ کے چیسٹ میں پین بھی نہیں ہے, تو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اٹیک نہیں ہو سکتا, ایک اور ٹیسٹ کروانا پڑے گا بلڈ کا, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا لے بھائی ECG بھی کلیئر ہو گیا, چیسٹ میں کوئی پین وین بھی نہیں ہے, پھر بھی اٹیک بولو ہو سکتا ہے, ایک اور ٹیسٹ کروا لو اب ٹیسٹ, تھوڑے دن میں رپورٹ آئے گی یہ ٹیسٹ کیا تھا کلیئر تھا پھر بھی مر گیا. تو ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ ایک اور ٹیسٹ ہے, وہ بھی ایک ڈاکٹر ہارٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ اگر انسان میں کولیسٹرول بھی نہیں ہے, یہ وہ ہر چیز ہے, پھر بھی اٹیک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر بھی ہو سکتا ہے. میں نے ان کو مثال دی کہ ایک فٹ بالر کو ہم نے دیکھا فٹ بال کھیلتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. ہم نے کہا فٹ بالر کا ہارٹ تو خاندانی قسم کا ہارٹ ہوتا ہے, کیا خیال ہے بھائی, اس میں تو کولیسٹرول کا چانس ہے ہی نہیں, اس کی تو ہارٹ بیٹ بڑی خاندانی, کیونکہ دوڑ رہا ہے نا, وہ تو بڑا خاندانی قسم کا دل رکھا ہوا, وہ کیوں مر گیا؟ انہوں نے کہا ایکچولی یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کرنٹ آ رہا ہوتا ہے ہمارا جو ہارٹ کو چارج کر رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ دماغ سے کرنٹ کیا ہو جاتا ہے, وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی کوئی وجہ آج تک سمجھ میں آئی نہیں ہے. جیسے کراچی میں بجلی جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں آئی آج تک؟ کرنٹ کبھی بھی غائب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی بیٹھے ہوئے ایک دم پنکھا بند, لائٹ غائب, بل ایسے آ رہا ہوتا ہے جیسے آسمانی بجلی کا کنیکشن کہاں سے لیا ہوا ہے یہ جو آسمان میں بجلی چمکتی ہے ہمارے گھر سے چمکتی ہے. وہ ایک آدمی کے گیس کا بل بہت زیادہ آ گیا نا,
سوئی گیس کے ادارے گیا, کہہ رہے کہ جہنم سے لیڈ ہمارے یہاں سے ڈالی ہوئی ہے کیا جہنم کا کنیکشن ہمارے گھر سے لیا ہوا ہے؟ ایک چولہا ہے ہمارے گھر میں, 4 افراد, اور بل دیکھو کیا آ رہا ہے. کہہ رہے ایسا لگ رہا ہے جو جہنم کا, اللہ نے جو جہنم بنائی ہے نا, اس کا کنیکشن تم لوگوں نے کہاں سے دیا ہوا ہے؟ ہمارے گھر سے دیا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ تپے ہوئے ہیں نا بیچارے. تو کسی بھی وقت یہ جو کرنٹ آتا ہے نا ہمارے دل کو, یہ کسی بھی وقت کیا ہو سکتا ہے؟ تو بیٹھے بیٹھے انر. تبھی تو ڈاکٹر اس کرنٹ کو مینیج رکھنے کے لیے بعض بیٹریاں بھی لگا دیتے ہیں, بیٹری سے دل چل رہا ہے. تو ایک صاحب نے بیٹری لگائی ہوئی تھی, کہہ رہے میرے اوپر کے کرنٹ کا سیٹ اپ کیا ہو گیا, تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا. جوان لڑکا, یہاں بیٹری لگی ہوئی ہے, میں نے ہاتھ لگایا, میں نے کہا کمال ہے یار. کہتے ہیں یہ 10 سال کی وارنٹی ہے بیٹری کی, 10 سال کی, پتہ نہیں 15 سال کی. میں نے کہا پھر کہہ رہے پھر چینج ہوگی بیٹری. کتنا مشکل پروسیس ہے, پھر سینہ کھلے گا, پھر اس دوران پتہ نہیں کون سی بیٹری سے کرنٹ دے کے اس کے دل کو چلائیں گے, وہاں سے تاریں لگائیں گے, اسی دوران انا للہ بھی ہو سکتا ہے, بچ گئے تو بچ گئے. وہ پھر بھی خوش قسمت ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے. تو یہ دنیا اتنی بڑی دھوکے باز ہے نا کہ آپ اس کو, میں کہتا ہوں دن میں 7 دفعہ صرف دنیا کو گالیاں دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. 7 دفعہ دن میں دنیا کو کیا کرنا چاہیے؟ گالیاں, کہ تو الو بناتی ہے. اچھے اچھے لوگوں سے ایک دم دنیا جاتی ہے, بڑے بڑے صحت مند لوگ. ہم اصل میں دنیا میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا اس کامیابی تک 100 لوگوں نے پہنچنے کی کوشش کی تھی, 99 درمیان میں ہی ٹہل گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک ہے جو یہاں پہنچا ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس ایک خوش قسمت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے علی سکپارہ نے کتنے سارے ماؤنٹین کو عبور کیا نا, K2 پر جب پہنچا تو کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. کیا یہ دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ اگر اس کو 10% بھی چانس ہوتا نا میں مر جاؤں گا, وہ کبھی بھی یہ رسک نہ لیتا. اس کے پورے اسباب وسائل نے اس کو بتایا کہ بچ جاؤ گے, تبھی تو اس نے یہ کیا. اب اس کے بیٹے کا بیان آیا کہ میں اپنے باپ کے خواب کو پورا کروں گا. میں نے ایک بیان دیا, میں نے کہا ان کے بیٹے تک پہنچاؤ کہ تم اگر اپنے باپ کے اس خواب کو پورا کرو گے تو اس سے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بالفرض, تو پھر ابا تو دنیا سے چلے گئے, تو آپ K2 کی پہاڑی عبور کریں یا نہ کریں, ابا کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پہاڑ پہ چڑھنے یا نہ چڑھنے سے ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ابا کو فائدہ ہوگا دعا سے, ان کے لیے صدقات و خیرات سے, انسانیت کی خدمت کرنے سے ابا کو فائدہ ہوگا. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا, اسلام دیا, تو میں آپ سے جو بیان لے کے چلا تھا بس اس کو ختم کرتا ہوں. ہماری پریکٹیکل لائف کو سدھارا جا رہا ہے. ہمیں کسی کے دن, موت کا دن کیا تھا, پیدائش کا دن کیا تھا, ان بکھیڑوں میں نہیں الجھایا جا رہا. اور آج مسلمان عملی زندگی سے دور ہو گیا ہے. آپ دیکھو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بیوی کا مہر پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ دیکھو ربیع الاول میں ان کے عشق مصطفیٰ کو تو دیکھو آپ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں مسجد کا چندہ کھا کے عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ, عمرہ کر کے, کس مسجد کے چندے کھا کے عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں. ایک عجیب بات ہے, لوگ کہتے ہیں پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس میں عمرہ کرنے والے سب سے زیادہ ہیں. بڑی اچھی بات ہے, لیکن کرپشن بھی ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے زیادہ ہے. یہ عمرہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں کوئی چینجنگ نہیں لا رہا. اس کا مطلب یہ وہ والا عمرہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے ایسے سخت دل تھے. اللہ, یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن ایک اسلام کا حسن ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا. ان عربوں میں شامل تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام لائے ہیں تو بادشاہ بننے کے باوجود راشن کا بورا اپنے کندھے پہ ڈال کے رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مدینہ میں بھوکا سویا تو سوال کس سے ہوگا؟ مجھ سے, اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہ آخرت کی فکر ہے جس نے ان کو ایسا بنا دیا. تو ہمارے عمرے آخرت کے لیے میرا خیال ہے نہیں ہو رہے, ہمارے حج آخرت کے لیے نہیں ہو رہے. ایک انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی چیز بن چکی ہے یہ. بلکہ جو عمرہ کروانے والی ایجنسیاں ہیں, معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے, شاید سب سے کرپٹ یہ ہوں, تو میرا دعویٰ جھوٹا نہیں ہوگا. یہ بتاتے کچھ ہیں, وہاں جا کے دکھاتے کچھ اور ہے. تو مسلمان کو اپنے مالی معاملات میں ایک نمبر ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اللہ آپ کا اسلام قبول نہیں کرے گا.
نفل عبادت کم ہو جائے لیکن آپ گناہوں سے بچ جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے آپ اپنے اعمال میں عبادتوں کے پورے پوٹلے کے لے کے جا رہے ہوں، لیکن ادھر کسی کا پیسہ کھایا، ادھر کسی کے ساتھ ناانصافی کی، ادھر 2 نمبری کی آپ نے، اتنی 2 نمبری کی آپ کی سوچ ہوگی. مجھے بہت لوگوں سے واسطہ پڑا ہے زندگی میں، تو تاریخوں میں نہیں الجھایا. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا نا، اس کی ڈیٹ نہیں بیان کی ہے، اس لیے کہ بھائی اس واقعے سے جو سبق مل رہا ہے وہ لو، تمہیں کیا کرنا ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے کتنے ہزار سال پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے، اسے تمہیں کرنا کیا ہے. تو واقعے کے جس کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ جس شیطان نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا، جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اے بنی آدم یہی شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور تمہیں عمل سے غافل کرنے میں لگا ہوا ہے، اور ہر ایک کا شیطان اسی حساب سے اس کو ورغلاتا ہے. علماء کہتے ہیں، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ دینداروں کا شیطان اسی طرح سے حملہ کرتا ہے. وہ آپ کو نماز سے نہیں ہٹائے گا، وہ آپ کو عشق مصطفیٰ سے نہیں ہٹائے گا، وہ عشق مصطفیٰ کے دھوکے میں ڈال. لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا، یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ، کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی قبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل، میری گھڑی، میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر، تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں، تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی، 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی غلط ہے، 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے، یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے، اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے، تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا، یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے، آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا، سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا، اپنی چیزوں پہ فخر کرنا، یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے، جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا، 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے، ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا، تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو، فوراً کہ ابے شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے، ابے شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے؟ شو مار رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ، زرداری آئے، زرداری کہے میرے پاس آئی فون، میرے پاس تو نہیں ہے، لوگوں کہ آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا، یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس اتنی پاور ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا، جو سوچ کا غریب ہوگا، وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے، 5 سال صدر کیا بن گیا، اب شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی. اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ یار صرف ابھی تک وہ نہیں، پوری فیکٹری چاہیے تھی، ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو، جو علماء ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں، ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں، کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں، تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی، یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی، کھلونے ہیں کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں، یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے، ان کے گارڈ بہت تھے، سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے. تو جیسے ہی وہ نکلتے گارڈ وہ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ، وہ گیا، کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا، یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی، ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی.
بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہو نا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا. یہ ہمیشہ غریب کو فیور دو, چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی اسکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو, لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے, لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے نہ وہ بیچاروں کے, اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے, تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئے. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان, وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی, وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی, جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے, یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا, ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو, غریب. بھائی وہ انلیگل تھے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے. انلیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے, اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا, لیکن چونکہ انلیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو. کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں, شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا, پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے. جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے, کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے, بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نا, اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خرامہ جا رہے ہیں, 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو, تو حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں. تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے, کیونکہ اس کے پاس جس کا پروٹوکول ہوتا ہے, گارڈ ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے, میں نے کہا میں آرام سے چلا رہا ہوں. تو وہ گاڑی وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا. وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا, پیچھے سنا رہے ہیں, اوے تراؤ گاڑی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے. یہ پتہ ہوتا کیوں ہے؟ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں؟ آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام میں آ کے بھیڑ رہا ہوتا ہے نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا, میں پٹ گیا تھا بیٹا, میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا, لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشن کوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے. طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہے ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے, ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی, لوگ کہیں گے, کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کہے گا جے یو آئی کا ہے, کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ, ساری قوم نہیں, آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, کیا ہے, فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو, جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے, غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کمبخت, اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگ زیادتی کا. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا, کسی نے بدتمیزی کی تھی, میں آپ کو دل سے بات بتاؤں, مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی.
کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا، ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو، وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو ابھی، جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے، آپ جو مرضی کرو، لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے، بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں، طنزیہ لب و لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی، بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی، آپ رسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی، چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار، آپ کو اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم، ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں، ایک مرتبہ ہے، تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا، پتہ ہے یہ نیچرل ہے، یہ جو اسلام کا حکم ہے نا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو رسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں، یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں بڑی عزت سے سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں بھائی یار تو بڑے بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا. اب اس کی توہین کرنا یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ ایک سیلیبریٹی تو ہے نا، تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو، توہین نہ کرو کسی کی. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے؟ ہم یہ کہیں گے جاؤ یہاں سے؟ تو یہی ہوتا ہے بھائی، ایک جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان تو ہمارے وزیر اعظم مل رہے، اب تو نہیں آتا، وہ ان کو پتہ ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے، ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے، یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے، دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا، یا سعودیہ کے بادشاہ، اب تو کوئی چانس نہیں لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ دینی پڑے گی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے، لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک ملک کا صدر ہے. تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں، ایسے ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا، وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مسافر کے لیے میرے خیال ہے ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نا. تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. یہ امیج جو گیا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرستی. حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی. آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے. آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے. اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مسئلہ چینج نہ کریں لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں، عرف میں جس کے وہ اہل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا کہ بس ہمیشہ بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہلا رہے ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے. بیٹا 1 کروڑ روپے، کروڑ پتی بیٹا ہے اور ایک غریب بیٹا ہے، وراثت پہ کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی. اب جو غریب بیٹا ہے وہ
بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا, اور کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے, اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا, اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, اس کو تو یہ, اس کو کیا ضرورت ہے, آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے. تو مفتی کیا کہہ کہ یار یہ بہت ضرورت مند ہے, اٹھا کے اپنا 1 کروڑ, تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی, تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے, اس کو دے, یہ غریب ہے, فتویٰ یہ ہے, دے سکتا ہے مفتی؟ مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے, تو بھوکا مر رہا ہے, تو جو بھی ہے, شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے؟ برابر ہے. اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی یہ رکھو, خواتین میرے بہت بھی خلاف ہو گئی ہیں آج کل, سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں, وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں, میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں, میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا, میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالر, کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی, عورت کمزور ہے, فزیکلی بھی کمزور ہے, مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے, اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا, تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا, لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی, وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے, اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے, غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا, سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا, لوگ آ جائیں گے, لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے, وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے, یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے, تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا, اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں, مردوں کی نسبت وسیع. نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو, وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دیے اور اسلام نے بھی نہیں دیے, تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا, ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی, جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے, وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں, عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں, سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہی کیا ہے, تو جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے, اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. یعنی ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دیں کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں, تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے, عورت پر گھرداری نہیں ہے, عورت پر یہ نہیں ہے, عورت پہ وہ نہیں ہے, تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو, ادھر ادھر جا کے ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے, نہ رکھے. تو جو لبرل انٹی ہیں نا, وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا, ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں, یہ کہتے ہیں ہم تو جاب کر رہی ہے. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر بھی بندہ رکھنا پڑے گا. وہ شوہر نہیں ہوگا تو بوائے فرینڈ ہوگا, اور بوائے فرینڈ کا حشر ابھی میں نے آسٹریلیا میں ایک واقعہ سناتا ہوں.
میں نے ولاگنگ میں کچھ چیزیں دکھائی نہیں نا, بتا نہیں سکتے تھے. جو بوائے فرینڈ جو حشر کرتا ہے نا, وہ شوہر سے زیادہ برا حشر کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ پہ بوائے فرینڈ کی اطاعت لازم نہیں ہوتی, شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے, لیکن شوہر پہ حقوق ذمہ داری اللہ نے بہت ڈالی ہیں. تبھی کہا ہے کہ اس کی مان کے چلو, اس فضول آدمی کی تو اس کی مان کے چلو. تو ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی اس کے پاس اور کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے طبیعت سے مجھے استعمال کیا ہے, اس کے بعد مجھے ٹیشو پیپر کی طرح بولو چھوڑ دیا. یہ ایک دوسرا پہلو ہے سوسائٹی کا جو ولاگنگ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, ولاگنگ میں ٹرینیں آ رہی ہیں, ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہو رہی. ایک سیکنڈ ٹرین جاپان کی بہت واقعی بڑا خاندانی قسم کا اسٹیشن تھا, یوں بل کھاتی ہوئی ایسی ٹرینیں. لیکن دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی بھیانک پہلو ہے سوسائٹی کا. اتنا بھیانک پہلو ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنا خطرناک پہلو ہے. لیکن چونکہ اگر کوئی شخص لنگڑوں میں پیدا ہو نا, تو وہ سمجھے گا کہ دنیا میں سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. دیکھو ایک آدمی کی ناک کٹ گئی, وہ ناک والوں میں آئے گا, بولے گا بھائی سب کی ہے میری نہیں ہے, تو احساس کمتری میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن جب پیدا ہوا ایسے لوگوں میں جن کی سب کی کٹی ہوئی تھی, تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ جو ناک والا آئے گا نا, اس کو سمجھے گا یہ تھوڑا سا ایب نارمل لگ رہا ہے. کیا خیال ہے, یہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, پتہ نہیں تھوڑا سا کیا نکلا ہوا اس کے. جو لنگڑوں میں پیدا ہوا, سارے ہی پولیو کے مریض تھے, بچپن سے لنگڑے تھے, اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر عیب ہے. وہاں تو 2 ٹانگوں پہ کوئی چلتا ہوا آئے گا, بولے گا بھائی یہ کوئی جادو تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی, یہ کیا ہو گیا اس کو. تو اس سوسائٹی کا یہ حال ہے. کچھ ٹینشنیں, ڈپریشنیں انتہائی ڈینجرس ہیں, لیکن چونکہ اس میں ہر گورا مبتلا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی اسی کا نام ہے. ان کو نہیں پتا کہ بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, یہ جو تم خودکشیاں کر رہے ہو نا, یہ اسی وجہ سے کر رہے ہو. تو وہاں جو لبرل انٹیاں, وہاں تو سارے لبرل ہی ہوتی ہیں نا, انگریزوں میں کون سی کوئی دوپٹے والی ہوگی. تو وہاں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے دوست نے بتایا مجھے کہ یار وہ ایک گوری آئی, کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے مجھے استعمال کیا طبیعت سے. اس کے بعد یار یہ کوئی عورت کی اوقات ہے یار. ہمارے یہاں جب شادی ہو کے بیوی آئے گی, چھوڑنا آسان ہے بھائی. ایک تو خاندان کی وجہ سے بھی چھوڑنا مشکل ہے, اس کے بھائی ہیں, اس کے باپ ہیں, اس کے دادے ہیں, اس کے چاچے ہیں, ان کے وہ خاندان بھی اڑ گیا, ختم. زنا ہے تو خاندان کہاں سے رہا, پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ بیوی کو چھوڑ کے تو دیکھو, سالے چھوڑیں گے تمہیں, پھر اپنا خاندان بھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ آپ کی بیوی صرف نہیں ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, آپ کے باپ کی بہو بھی ہے, آپ کی ماں کی بہو ہے, پورا خاندان ہے پیچھے, خالہ ساس اور پتہ نہیں وہ کون کون سی ساسوں کی اقسام ہیں, ممانی ساس. اور مجھے تو یہ بہت زیادہ اتنی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, ہوتی ہیں میرے یہاں بھی, لیکن تفصیل میں ویسے ہی بس بلا لیتا ہوں خیریت سے آپ بس یوں کر کے, ٹھیک ہے نا. تو چھوڑنا آسان نہیں ہے. پھر اسلام نے باؤنڈ کر دیا اولاد, بچے پیدا کرو. تو بچے ہو کے آپ ویسے ہی کیا ہو گئے, کو پتا ہے یار مجھے بچوں کا الٹرنیٹ ماں کہاں ملے گی, کوئی ہے ماں کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے, باؤنڈ ہو گئے آپ. پھر فالج ہوگا اس کو, لکوا ہو گیا اس کو, بوڑھی ہو گئی, آپ کہو گے بھائی یہ کہ میری وائف ہے یہ, ٹھیک ہے نا. انگریزوں میں ایسا نہیں ہے میرے بھائی, نہیں ہے ایسا. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بندے کی گرل فرینڈ کہہ رہی وہ استعمال کی, اب چھوڑ دیا مجھے, تو مجھے کہہ رہی ہے کہ تو مجھے اپنی بوائے فرینڈ بنا لے, وہ پیسے ویسے دے دیا کر بھائی, تو کچھ سمجھ رہے ہو. تو کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی, وہ کہتے ہیں وہ مجھے جو ہے نا وہ خوف ہوا خدا کا. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, مسلمان تھا نا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا زنا سے بچنے کا, اس کی بیوی کو فائدہ ہوا. اگر وہ پڑ جاتا اس برائی میں تو نقصان کس کا ہونا تھا, عورت کا ہونا تھا, مرد کا نہیں ہونا. مرد کے مزے چسکے لگ جاتے. اب دیکھو انہوں نے عورت کو آزادی دے دی, ویمن رائٹس. عورت کی آزادی سے عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ جو ٹیکسی ڈرائیور مجھے واقعہ سنا رہا ہے اس کی عیاشی ہو رہی ہے. وہ بھی استعمال کرتا, تھوڑے دنوں میں وہ بھی کیا کر دیتا, چھوڑ دیتا. کوئی پوچھنے والا تھا؟ لیکن اس کو پتا تھا بھائی یہ زنا حرام ہے. اب میرے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ کما رہا تھا اس وقت, اس نے کہا میرے پاس ایک ہی آپشن ہے نکاح کا. تو ادھر سوات سے شادی کی, اپنی بیوی کو آسٹریلیا لے کے چلا گیا. بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ جس سے شادی کی ہے نا, جس بیوی سے, اس کے 8 بھائی ہیں یا 8 یا 9 بھائی ہیں, 6-7 بہنیں ہیں, لائف کو گزار رہا ہے اس کے ساتھ. فائدہ مرد کو ہوا, عورت کو ہوا, عورت کو ہو گیا. وہ بیوی اس کی نہ جاب کر رہی ہے, گھر میں اولاد ہے ماشاءاللہ, بچے پال رہی ہے, شوہر کی اطاعت کر رہی ہے. اطاعت کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ شوہر اس سے محبت کر رہا ہے, اس سے وفا کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جو شوہر وفا نہیں کرتے تو وہ خود بے غیرت ہیں, اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے. بعض انٹیاں ایک دم نا کمنٹس لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے میاں تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو خدمتیں کر کر کے تھک گئے ان کی, وہ تو تمہارے میاں
وہ شریعت پہ نہ چلنے کی وجہ سے کم بخت ہے. اس میں اسلام، میں تو اسلام کو تمہارے میاں کی تعریفیں تھوڑی کرنے بیٹھا ہوں، میں تو اسلام کو بتا رہا ہوں. اب تیرا میاں کیا ہے، تیری بیوی کیا ہے، وہ تو تیرا ہیڈک ہے بھائی. ہم تو اسلام کی خوبی بتا رہے ہیں. اسلام تو عورت کو بھی باؤنڈ کرتا ہے اور مرد کو بھی باؤنڈ کرتا ہے. اس میں فائدہ زیادہ عورت کا ہوتا ہے، مرد کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ دیر پا فائدہ. عورت کا تو کیش فائدہ ہے، اس میں فوراً فائدہ ہے. اس میں اس سوسائٹی میں حال تو دیکھو جا کے کیا ہوا ہے. تو میں بات نہ ادھر ادھر بہت چلی گئی ہے آج، کدھر سے یار اس کو، تو میں اب چلی گئی ہے تو پھر نمٹاتے ہیں اس کو، بھگتے ہیں اسی، کیونکہ ابھی دورہ بھی کر کے آیا ہوں نا تو پورا ہی نمٹا دوں اس کو. میں بیان جب سننے آیا کریں نا تو یہ سوچ کے نہیں آیا کریں کہ ایم اے اسلامیات کی پیپر کی تیاری کرنی ہے آپ نے، ٹاپک سے نہیں ہے بھائی. ہم تو اٹرم پٹرم چلا رہے ہیں، جو فائدے کی بات ہے مارکیٹ میں چلی جائے. بے شک ہم موضوع سے ہٹ جائیں تو پھر دوبارہ موضوع لے آئیں گے، اس میں کیا جا رہا ہے. نصیحت کی بات میں جو مارکیٹ میں آ جائے پارسل کرو، ہمارے پاس پارسل کا خاص انتظام ہے. تو اب وہ جو ہے، یہ میں بتا رہا ہوں اس سوسائٹی کا ایک دوسرا خطرناک پہلو، انتہائی ڈینجرس، اس سے بھی آگے جائے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں اللہ کی پناہ. صحیح ہے نا. ایک اور بڑا خطرناک پہلو ہے، گورے کے مزے 40-45 سال تک ہیں، اس کی مزے. عورت کا تو بہت ہی بیڑا غرق، مرد کے پھر بھی بڈھے کے اگر پیسے والا ہے نا، بہت بہت زیادہ پیسہ ہے اس کو، تو پھر تو وہ 17 سال کی لڑکیوں کو لے کے بھی بڈھا گھومتا رہے گا. وہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار اپنی عمر تو دیکھو. جس کو مفتی صاحب تمہاری بیٹی سمجھ رہے ہیں، 80-85 سال کا بڈھا ہوگا ایک ینگ لڑکی کو لے کے. میں کئی دفعہ اس کنفیوژن میں آیا کہ باپ بیٹی کا ایسا پیار تو ہم نے پاکستان میں بھی نہیں دیکھا یار. کسی نے بتا پہ باپ بیٹی نہیں ہے، بیٹیاں باپوں کو ایسا لفٹ نہیں کراتی ہیں، سچی مچی کے باپ کو لفٹ نہیں کراتی ہیں. یہ پیسوں کی لالچ میں چپکی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اور یہ ایسا بھی بہت دیکھا ہے، اتنی بڑی عمر کی بڈھی ہوگی اور ینگ 18 سال کا 2 دانت کا گھوم رہا ہوگا، اس کے بچڑا 2 دانت کا. ہم سمجھ رہے ہیں پوتے نواز ہیں. بھائی عورت کے پاس پیسہ ہے تو ایک لونڈا لپاڑا لے کے، مجھے تو بڑا ترس آتا ہے اس لپاڑے پہ یار، کہ یار پیسوں کے لیے اتنا کیوں گر رہا ہے بھائی تو وہ تنہائی ہے نا، تو وہ پیسہ لے گا اور پتلی گلی سے نکل جائے گا. اس کے بعد اس کو کون محبت دے گا اس بوڑھی کو؟ کیا وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا رہے گا؟ اور جو پیسوں کی خاطر 24 گھنٹے بیٹھا ہے، آپ کو پتا ہے جہاں پیسہ گیا یہ بھی گیا، اس سے کیا دل لگاؤ گے یار تم؟ اس سے اچھا تو کتا نہیں ہے. اسی وجہ سے کتے پالتے ہیں. کتا کو ان کو پتا ہے یہ پیسہ دیں گے نہیں دیں گے، یہ بھوکا بھی رکھیں گے رہے گا. باقی ریلیشن کا پتا ہے، پیسہ ہے تو ریلیشن ہے، پیسہ نہیں ہے تو ریلیشن نہیں ہے. خدا کی قسم آپ ان سے کروڑا گنا اچھے ہو، آپ کا بوڑھا باپ غریب ہو جائے پھر بھی رکھتے ہو آپ اس کو. ہمارے یہاں شوہر اگر غریب ہو جائے عورت پھر بھی ساتھ دیتی ہے اس کا، میجورٹی تو دے رہی ہوتی ہے ساتھ. عورت کو لکوا ہو جائے، فالج ہو جائے، مرد پھر بھی اس کا ساتھ بولو دیتا ہے. یار بیوی ہے یار، کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ تو آپ کروڑا گنا اچھے ہو بھائی، کروڑا. ابھی ہم آسٹریلیا میں کیا ہوا، ہمارے ایک دوست، میں ان کی وہ ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا وہاں پہ نا، انہوں نے پھر ظاہر ایک بیچارے کا راز فاش ہوتا. کہہ رہے ہم گئے کسی کے دعوت دینے کے لیے نا، تو وہ گورا تھا. بہت لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ایسے ضروری نہیں کہ جو میڈیا پہ آ کے بتا رہے وہی اسلام پھیلا رہے ہیں. آج بعض اسکالر نے ایسا امیج پیش کیا ہے مولویوں کا کہ مولوی تو کچھ کر ہی نہیں رہے. او بھائی ہم نے ان ملکوں میں سفر کر کے دیکھا ہے، مولوی چھپا رستم ہے. جو مولوی جو کر رہے ہیں نا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہر چیز کو کیمرے میں نہیں لایا جاتا. تو ہم بعض دفعہ 2-4 واقعات کیمرے میں لے آتے ہیں، اس کی وجہ ایک موٹیویشن ملے. ورنہ جو اصل جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو کمزور آدمی ہوں، جو بڑے بڑے علماء جو کر رہے ہیں نا وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو وہ گئے، ایک مولانا صاحب ہیں وہاں آسٹریلیا میں، کہتے ہیں ہم دعوت کے لیے گئے ایک انگریز کے گھر پہ. پتہ چلا تھا کہ جو ہے نا وہ غیر مسلموں کو دعوت دی نہیں جاتی، لیکن کچھ وہاں کا نظام ہے کہ جو جیل سے قیدی رہا ہوتے ہیں نا ان کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اس میں مذہبی اسکالر بھی ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں اس گورے سے ملا ہوں جا کے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہم گئے تو پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا تھا، لٹکنے کے لیے تیاری کر رہا تھا. ابھی لٹکنے میں 2-3 منٹ باقی تھے. تو ہم نے اس کو دروازہ نوک کیا، اس نے کھولا تو پتہ چلا کہ جی وہ ڈپریشن، ٹینشن کیا ہے، فلاں نے دھوکہ دیا کہ پیسے ختم ہو گئے تو ریلیشن ختم. اس کی تنہائی نے اس کو عذاب میں ڈال دیا. ماں تک نہیں پوچھ رہی ہوتی یار. ایک کتا میں نے اس کے ساتھ دیکھا، اکیلا رہ رہا ہے، 40-42 سال کا بندہ ہوگا، اکیلے کتے کے ساتھ.
اب مسلمان تو ہو گیا الحمدللہ، پھر وہاں مسجد جاتا ہے، تبلیغ میں بھی وقت لگا رہا ہے الحمدللہ، اس کی وہ اسٹریس ڈپریشن، 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، اس نے بچ گیا، وہ اللہ نے بچانا تھا اس کو. تو یہ مولوی صاحب نے اس کو سمجھایا جا کے نا، مولوی بھی دیسی ہیں، تو انہوں نے جا کے اس کو سمجھایا، بہرحال وہ ٹھیک ہو گیا، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. اب اسلام میں کتا پالنا جائز نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو اب کہیں کہ اسلام پر عمل کرے تو کتا چھوڑ دے. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ اس مسئلہ اس کو نہیں بتا سکتے کیونکہ اب کتا ہی ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم نے ہر مسئلہ ہر ایک کو بتانے کا مجبوری ہے. یہ مر جائے گا دوبارہ جا کے لٹکے گا. اب یا تو اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم اب ہر وقت تو نہیں اپنے ساتھ لے کے گھما سکتے نا اس کو. اب اس کے بیوی بچے ہوتے، اولاد ہوتی.